تکمیل حیات سیزن 2 قسط نمبر 3 سیاہ گاڑی حویلی کے وسیع اور عریض لان کو عبور کرتے کار پورچ میں رکے تھے۔ شام کے وقت جہاں موسم خاصا خوشگوار رہا تھا وہیں ایسے میں اسال آغا شاہ اور بدر عالم شاہ دونوں ہی باہر کھڑے اپنے دوست کے منتظر تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی سب سے پہلے محب رضا گیلانی باہر نکلا تھا۔ بدر اور اسال کا مشترکہ دوست جو پچھلے کچھ سالوں سے باہر سیٹل تھا، اسے دیکھتے ہی بدر اور اسال کے چہروں پر خوب مسکراہٹ بکھری اور پھر نظریں اس کے ساتھ ہی باہر نکلتے توحید شاہ پر پڑی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں جیل سے سیٹ کیے بال، چہرے پر بلا کا اعتماد اور سنجیدگی سمیٹے، وہ اپنی کالی گہری آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتے اب گردن اٹھائے شاہ حویلی کو دیکھتا لب بھینچ گیا تھا۔ اسال اور بدر کی نظریں بھی اسی پر ٹھہری تھیں۔ بلا شبہ وہ کافی جاذب پرسنالٹی کا مالک تھا، جب بھی وہ دونوں بھائی ہی اس کی پرسنالٹی سے قدرے متاثر ہوئے تھے۔ اسال میری یار، یہ محب تھا جو آگے بڑھ کر ان کے گلے ملتا مسکراتا ہوا بولا۔ اسال بھی اسی طرح سے پرجوش سے انداز میں گلے ملا تھا۔ سفر کیسا گزرا؟ وہ ان دونوں کو ساتھ لیے باتیں کرتے مردان خانے کے سمت بڑھ گئے۔ کچھ بتاؤ اپنے بارے میں توحید شاہ۔ بدر عالم شاہ اسے دیکھ رہا تھا جو خاموش بیٹھا سنجیدگی سے دیوار کو گور رہا تھا۔ میں لندن میں پلا بڑا ہوں انکل۔ ایک چھوٹی بہن ہے میری تالیہ اور میری مام، وہ بھی وہیں لندن میں رہتی ہیں میرے ساتھ، اور میرے بابا ہمارے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اوہ اللہ پاک مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ توحید شاہ نے زہر کے گھونٹ بھرتے الفاظ زیر لب ادا کیے تھے۔ انکل دراصل میں زیادہ تر لندن میں ہی رہتا ہوں۔ محب انکل بچپن سے مجھے جانتے ہیں، میرے ماما کو بھی یہ جانتے ہیں۔ دراصل یہاں آنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ لیں، جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں جلد واپس جا رہا ہوں اور شاید اگلے 1 سال تک واپسی نہ ہو، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ باقی رخصتی جب آپ چاہیں گے تب رکھ لیں گے۔ توحید شاہ نے سر جھکائے سنجیدگی سے انہیں ساری بات بتائی۔ اسال کے ماتھے پر بل سمٹے تھے، اسے یہ بات کچھ خاص نہیں لگی۔ ہاں اسال، توحید ٹھیک کہہ رہا ہے، دراصل اس کا سارا کاروبار لندن میں ہی سیٹل ہے، یہ ملک سے باہر زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ہی نکاح کر لیتے ہیں، پھر جب رخصتی تم لوگ چاہو گے تب کر لیں گے۔ محب نے بھی توحید کی طرفداری کرتے مزید کہا، ایسے تو رشتے نہیں ہوتے محب، ہم پہلی بار ملے ہیں توحید سے، ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، پھر نکاح کا سوچیں گے۔ اسال نے بڑی رسان کے ساتھ کہا تو توحید کی جلتی آنکھیں بجھ سی گئیں۔ جیسا آپ کو بہتر لگے انکل، آپ جب چاہیں میرے گھر آ سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے ساری تسلی کر لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بس میں چاہتا تھا کہ نکاح ہو جاتا، کیونکہ نکاح میں تو خدا کی طرف سے برکت ڈالی گئی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوتے اٹھا، تھوڑی دیر مزید بیٹھ جائیں آپ لوگ، یہ سال آنے والا ہے، اس سے ملاقات ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ بدر نے اٹھتے ہوئے ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالتے کہا تو توحید نے پہلو بدلا، اسی سے تو بھاگ رہا تھا وہ۔ یہ سال آغا شاہ کی رگ رگ سے وہ واقف تھا، جو شخص چند لمحوں میں نور آئینہ کا ویڈیو میڈیا سے غائب کروا سکتا تھا، بھلا وہ کیسے توحید شاہ کو چھوڑ دیتا؟ عین ممکن تھا کہ وہ پہلی ملاقات میں ہی اس سے جانچ لیتا، جب ہی وہ اس وقت پر آیا تھا جب یہ سال گھر پر نہ ہوتا۔ ابھی نہیں انکل، ایک بہت اہم میٹنگ ہے میری، میں پھر کبھی وقت نکال کر چکر لگاؤں گا۔ کوٹ کا بٹن لگاتے وہ عاجزانہ لب و لہجے میں بولا تو اسال نے لب بھینچ ڈالے۔ میں آپ کے مثبت جواب کا منتظر رہوں گا۔ اسال آغا شاہ سے مصافحہ کرتے وہ مبہم مسکراہٹ سے بولتا گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ اسال نے گہری سانس بھرتے بدر کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لڑکا تو اچھا لگا مجھے، بدر نے کہا۔ مجھے بھی، اسال کہتے ہوئے زنان خانے کی سمت بڑھتا گیا۔ یار ماریا، تم نے ہمارے نیو پروفیسر کو دیکھا؟ ساحر خانزادہ کو اف کیا ہاٹ بندہ ہے یار۔ کلاس روم کی طرف بڑھتے اس کے قدم بشرا کی آواز پر بے ساختہ ہی تھمے تھے، ہاتھ میں موجود انگلش کی بک پر اس کی گرفت سخت تر ہوتی گئی تھی۔ وہ انگلش کا پیریڈ لینے چھت پر آئی تھی، جہاں پر باقی کی ساری کلاس پہلے سے ہی ساحر خانزادہ کے کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹ کے نکلنے کے منتظر کھڑے تھے۔
زہل ایک جانب کھڑی لب پیچھے فرش کو گورنے لگی اور آنکھیں دیکھی ہے اس کی، یار ہے بھی تو پٹھان، خوبصورت تو ہوگا نا، ہا ہا ہا۔ اب کی بار ماریا نے لقمہ لگایا تھا اور زہلے کا چہرہ سرخ انگارا ہوا۔ آنکھوں کے سامنے ساحر خانزادہ کا خوبرو چہرہ لہرایا تھا جو محض اس کا تھا۔ ان لڑکیوں کا یوں بے باکی سے اس کی تعریف کرنا اسے سخت زہر لگا تھا۔ حرم تو آئس کریم پکڑے ہانپتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ زہلے آئس کریم؟ اس نے دور کھڑی زہلے کو آواز دی جس نے سر اٹھائے اسے دیکھا اور پھر سرخ چہرے سمیت وہ ایک نگاہ ماریا اور بشرا پر ڈالے حرم کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں راستے سے ایک طرف کھڑی تھیں۔ ان دونوں کو گھورتے وہ حرم کی طرف بڑھی۔ آئس کریم حرم کے ہاتھ سے لیتے وہ جان بوجھ کر الٹے قدم لیتی۔ ان دونوں کی طرف بڑھی۔ زہلے کلاس روم آگے ہے، تم پیچھے کہاں جا رہی ہو؟ حرم اسے ہونکوں کی طرح منہ کھولے دیکھتے بولی، جس نے بنا کوئی جواب دیے پیچھے کھڑی ماریا کو دھکا دیا اور اگلے ہی لمحے وہ ایک دم سے مڑی تو آئس کریم اس کے ہاتھ سے پھسلتے بشرا اور ماریا کی یونیفارم پر جا گری تھی۔ زہلے یہ کیا کیا تم نے میرا یونیفارم؟ ماریا سرخ چہرے سمیت چیخی تھی، ساتھ ساتھ اپنا یونیفارم بھی جھاڑا تھا۔ بشرا کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ حرم اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جس نے زندگی میں پہلی بار جان بوجھ کر کسی کو ہرٹ کیا تھا۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا تم دونوں پیچھے کھڑی ہو، انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہتے وہ پیریڈ کی بیل پر کلاس روم کی جانب مڑی۔ جھوٹ مت بولو زہلے، تم نے جان بوجھ کر آئس کریم گرائی ہم دونوں پر۔ میں دیکھ رہی تھی تم آگے جانے کے بجائے ہماری طرف جان بوجھ کر آئی ہو۔ بشرا غصے کی تمازت سے سرخ چہرے سمیت قررائی تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ زہلے ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہے۔ بشرا یہ جھوٹ بول رہی ہے، سر ظاہر کے ذکر پر دیکھا نہیں تھا اس کا چہرہ؟ یہ کتنی غصہ ہو کر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم سر ظاہر کی تعریف کر رہی ہیں۔ وہ دونوں اب مزید تماشا بنانا چاہتی تھی۔ ہاں نہیں کر سکتی میں برداشت، اور تم دونوں کس بےہودگی سے باتیں کر رہی ہوتی؟ سر کی آنکھیں پیاری ہیں، وہ خوبصورت ہے، زہل چیخ پڑی تھی، اور حرم اس کے جلن سے تپتے چہرے کو بس بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو وہ ہمارے بھی سر ہیں، ہم جیسے چاہیں ویسے بات کر سکتے ہیں، تم ہوتی کون ہو؟ ماریا اب ایک دم سے اس کے روبرو ہو کر داڑھی تھی۔ کلاس کی باقی اسٹوڈنٹس بڑے مزے سے ان کی لڑائی انجوائے کر رہی تھیں۔ آنکھیں نوچ ڈالوں گی تم دونوں کی، جن آنکھوں سے تم انہیں دیکھتی ہو۔ زہلے دونوں ہاتھوں سے ماریا کی طرف جھپٹی، جس پر حرم نے بھاگ کر اسے ماریا سے دور کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مساحر خانزادہ کی تیز آواز پر ماریا، بشرا اور حرم ایک ساتھ اس کی سمت پلٹی تھی، جو اسپاٹ چہرے سمیت زہل خان کی پشت کو گو رہا تھا۔ سر وہ حرم، زہلے، ماریا اور بشرا میرے کیبن میں آئے فوراً، اور باقی سب اسٹوڈنٹ فوراً سے کلاس روم میں پہنچے، کوئک۔ اس کی سنجیدگی بھری آواز پر ساری لڑکیاں کلاس کی طرف بھاگی تھیں، جبکہ ساحر خانزادہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کیبن کی طرف بڑھا۔ بابا میں آ جاؤں گی پکا، بس یہاں میٹنگ ہے ایک، وہ اٹینڈ کر کے میں ساحر کو کال کر لوں گی، وہ مجھے لے جائے گا جاتے ہوئے۔ زرار بادشاہ خان کی طرف دیکھتے وہ بڑی سنجیدگی سے بولی تھی، بیٹا میں یہیں بیٹھ کر انتظار کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زرار اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ نورائنہ باپ کو یوں گھنٹوں اپنے انتظار میں بٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ ساحر بابا سے بات کرو۔ نور نے فوراً سے کال لگاتے فون زرار کی طرف بڑھا دیا۔ بابا آپ گھر چلے جائیں، میں لیتا آؤں گا آپ ہی کو، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ زرار نے بے بسی سے نورائنہ کو دیکھا تھا جو مسکراتی ہوئی اسے بازو سے پکڑتے گاڑی میں بٹھا گئی۔ اب آپ جائیں اور ریسٹ کریں گھر جا کر، بخار ہو رہا ہے آپ کو؟ کالی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہ بڑی سنجیدگی سے متفکرانہ انداز میں بولی تو ذرا مبہم سا مسکرایا۔ نہ جانے کیسے وہ جان لیتی تھی اس کی ہر تکلیف کو۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، زرار نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زرار بادشاہ خان نے گہری سانس بھرتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ مس نور آپ اتنی لیٹ آئی ہیں، آپ کو علم ہے آپ کی وجہ سے میٹنگ ابھی تک پینڈنگ پر ہے؟
माहरूख इंस्टीट्यूट के CEO आए हुए हैं और वक्त के बड़े पाबंद हैं। मैम मायदा उसे आधा देखकर संजीदगी से बोली तो नूराइना ने घबराहट से एक नज़र उन्हें देखा और फिर माजरत करते कदम मीटिंग रूम की जानिब बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कंधे पर डाले स्याह बैग पर गिरफ्त मजबूत करते इसने पेशा वराना अंदाज में कहते अपनी सीट संभाली। नजरें सरबराही कुर्सी की जानिब उठी जो खाली थी। इसने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा, जिसकी तरफ रुख किए एक हाथ पैंट की पॉकेट में फंसा है। वो शायद मोबाइल फ़ोन पर किसी से महू गुफ्तगू था। नूराइना ने सर पैर इस CEO को देखा, जिसकी पर्सनालिटी का असर मीटिंग रूम में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर साफ झलक रहा था। मोबाइल फ़ोन ऑफ करते वो एकदम से अपने भारी कदमों समेत मुड़ा। मिस नूराइना शाह, आप पूरे 5 मिनट और 10 सेकंड लेट हैं। अपना नशिस्त संभालते इसने ऊपरी बटन को खोलते इंतहाई संजीदगी से कहा। इसके अजनबी तासुरात पर नूराइना के चेहरे पर सुर्खियां बिखरी। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी सामने बैठा वो खूबरू शख्स थोड़ी देर पहले वाले यसाल आगा शाह से अक्सर मुख्तलिफ था। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। थूक निकलते इसने मौसरत की। गुड, होना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से इंतहाई संजीदगी से कहा, मीटिंग स्टार्ट करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माहरूख इंस्टीट्यूट हमारे इलाके की सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है और आप में से चंद लोग ऐसी ब्रांचेस से मुंसलिक हैं जो अभी हाल ही में अपना काम जारी कर चुके हैं और मोस्टली आप सब तजुर्बेकार लोग भी हैं। तो आप सबके तजुर्बे को इस्तेमाल करके हम अपने सारे इलाके को कवर अप करेंगे। कोई एक भी बच्चा, एक भी शख्स बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम नहीं रहना चाहिए। पैसे की फ़िक्र नहीं करनी है आप सब ने, बस मेहनत करें और जल्द अज जल्द नई ब्रांचेस ओपन करें। मीटिंग में मौजूद हर शख्स उसे संजीदगी से सुन रहा था। इसके अल्फाज पर किसी में नया जोश और जज्बा, नई हिम्मत उबार रहे थे। टीम अप कर लें आप सब लोग। मैम मायदा और मिस नूर आइना, आप दोनों ही मेरे अंडर काम करेंगी क्योंकि हमारा मेन मिशन यतीम बच्चों की तादाद का तहमीना लगाकर इनके लिए तालीम की सहूलियात को आसान बनाना है। जी सर, जैसा आप कहें। मैं मायदा ने फ़ौरन से पुरजोश होते कहा था। नूर ने भी सर इस बात में हिलाया। मिस नूर, मैं मायदा ने बताया कि आपने काफ़ी हद तक हमारे शहर में मौजूद ऐसी बेसहारा बच्चों की लिस्ट तैयार की है। आप वो लिस्ट मुझसे शेयर करें ताकि हम आगे का प्रोसीजर शुरू कर सकें और बाकी सब भी अपनी अपनी टीम के साथ अपना काम स्टार्ट करें। एक हफ्ते में ये सारा काम हो जाना चाहिए। इसकी गंभीर आवाज़ पर सभी ने सर इस बात में हिलाया था। एक एक करते मीटिंग रूम से सारे लोग जा चुके थे। मैं मायदा और नूर आइना भी उसे फाइनल की कॉपी थमाते अपने केबिन के सिमट पड़ गए, जिसे संजीदगी से देखते इसने एक नज़र सारी फाइल्स पर दौड़ाते फाइल मेज़ पर पड़ गई। माँ मोबाइल फ़ोन पर रिंग हुई। इसने व्हाट्सएप खोली जहाँ ज़रार पाशा खान का मैसेज था। मैसेज नहीं, नूर आइना और ईसा खान के निकाह की डेट और इनविटेशन कार्ड था। ज़रार पाशा खान सिर्फ एक हफ़्ता, इस एक हफ़्ते में नूर आइना का नाम यसाल आगा शाह के नाम से जुड़ेगा और ना तो असाल आगा शाह कुछ कर सकेंगे और ना ही ज़रार पाशा खान। वो सिर्फ़ और सिर्फ यसाल आगा शाह की है और बहुत जल्द वो मेरे पास होगी, मेरी दस्तरस में पूरी तरह से। फिर देखते हैं कौन कैसे उसे मुझसे छीनेगा। मोबाइल फ़ोन पटकते इसने लैपटॉप की स्क्रीन पर जगमगाती नूराइना की खूबसूरत तस्वीर को देखते वो ज़ेरे लब कहा। नीली आंखों में गैज़ व ग़ज़ब की सुर्खियाँ उमड़ी थीं। आंखों के सामने असाल आगा शाह और ज़रार पाशा खान का चेहरा लहराया। वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि यसाल नूर आइना की तरफ दिलचस्पी ना दिखाए और वो दोनों ही अनजान थे कि वो दिलचस्पी की हदूद से काफ़ी अरसा पहले ही तजावुज़ कर चुका था और अब तो मामला ऐन शीन काफ का था, जिसे यसाल आगा शाह अपने अंदाज में तकमील तक पहुँचाने वाला था। कुर्सी की पूँछ से टेक लगाया इसने आंखें मूंदी, दिमाग किसी गहरी सोच में गुम एक अलग ही लाया अमल तैयार कर रहा था, जिसे खान हवेली और शाह हवेली के अफराद यकसर अनजान थे।
یہاں آؤ عیسیٰ، وہ اجلت بھرے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے روم کے سمت بڑھ رہا تھا، جب اچانک پشت پر ابھرتی زارون سکندر خان کی گھمبیر آواز پر اس کے قدم بے ساختہ ہی ٹٹک کر تھمے۔ جی بابا، سی آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے اس نے مختصر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ زارون سے حکم دیتے لان کی جانب بڑھا تھا، جس پر عیسیٰ بھی اس کے پیچھے ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتے لان میں پہنچا۔ جی بابا، زارون کی پشت کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے سوال داغا، کیا تم نور آئینہ سے شادی کے لیے تیار ہو؟ زارون کے غیر متوقع سوال پر عیسیٰ کے ماتھے پر بل سمٹے۔ جبڑے بھیج کر اس نے چند لمحے زارون کو دیکھا۔ بابا، آپ کو یاد ہو تو آپ پہلے بھی یہ سوال پوچھ چکے ہیں۔ عیسیٰ نے اسے یاد دلایا۔ میں کچھ نہیں بھولا عیسیٰ سکندر خان، مگر تم بھول رہے ہو شاید کہ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ نکاح کے کارڈز بن چکے ہیں بابا، مجھے سب علم ہے۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ عیسیٰ بیزاری سے بولا۔ پریشان اس لیے ہوں کہ تم کل ترکی جا رہے ہو، وہ بھی مجھے بنا بتائے۔ زارون کی اسپاٹ آواز پر عیسیٰ کے چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ زارون سکندر خان اس بابت سب کچھ جان لے گا۔ بابا، وہ مجھے بزنس کے سلسلے میں جانا پڑ رہا ہے۔ اچھا، پورے 2 سالوں کے لیے؟ زارون کے اگلے سوال پر عیسیٰ سکندر خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ پسینے کے قطرے بھی نمایاں ہوئے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا عیسیٰ خان، میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں، نور آئینہ سے تمہارا نکاح ہر صورت ہو کر رہے گا، اور اگر تم نے بھاگنے کی یا کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ زارون سکندر خان نے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد سیاہ آنکھیں گاڑتے سنجیدگی سے کہا، بابا پھر آپ بھی سن لیں، میں نور آئینہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس شادی میں میری کوئی رضامندی شامل نہیں ہے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ زارون ہی کے انداز میں بولا تھا۔ زارون نے لب بھیج کر اسے گھورا۔ تو پھر کسے پسند کرتے ہو تم؟ زارون سکندر خان دبے دبے لہجے میں قررایا تھا، میں رملہ بدر عالم شاہ کو پسند کرتا ہوں، اور اگر وہ میری زندگی میں شامل نہیں ہوئی تو کوئی دوسری لڑکی بھی نہیں ہوگی۔ عیسیٰ، زارون سکندر خان کی دھاڑ کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی فضا میں بلند ہوا تھا۔ عیسیٰ نے بے یقینی سے باپ کے اٹھے ہاتھ کو دیکھا۔ چہرے پر بے تحاشا سرخیاں جھلکنے لگی تھی۔ خبردار، جو آئندہ اپنی زبان پر کسی دوسری لڑکی کا نام بھی لایا تو جاؤ اپنے کمرے میں۔ زارون سکندر خان اسے سرد نظروں سے گھورتے تحکم آمیز لہجے میں بولا، جس پر عیسیٰ سکندر خان مبہم سا مسکرایا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے بابا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ساری زندگی نور کو اذیت دینے سے بہتر ہے کہ میں اسے چند لمحوں کی اذیت دوں۔ اب تو آپ چاہیں گے بھی تو یہ عیسیٰ خان مر کر بھی نور آئینہ سے نکاح نہ کرنے والا ہے۔ رملہ عالم شاہ میری پسند، میری محبت ہے، اور وہ تا عمر رہے گی، چاہے وہ مجھے ملے یا نہیں۔ میرے لیے اس کی خوشی کافی ہے۔ اپنی سرد پن سے بھری یا سیاہ آنکھیں زارون سکندر خان کی آنکھوں میں گاڑتے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے چلا کر بولا تھا۔ زارون نے گہری سانس بھرتے اس کے پشت کو گھورا تھا، جو لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ سر، ہم دونوں وہاں کھڑی باتیں کر رہی تھی، زہرے نے جان بوجھ کر ہمیں دھکا دیا اور ہمارا یونیفارم بھی خراب کیا۔ ماریو اور بشرا نے ایک نظر سامنے بیٹھے اس خوبصورت شخص پر ڈالتے معصومیت سے کہا تھا، جس کی گہری نگاہیں زہلے خان پر ٹکی تھی، جو خاموش اسپاٹ چہرے سمیت کھڑی تھی۔ سنہری لٹیں دونوں اطراف سے گالوں پر بکھری ہوئی تھیں، اس پر متضاد گلابی بھرے بھرے گال۔ وہ حسن کی مورت ہی تو تھی۔ حرم، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ ساحر خانزادہ نے اگلا سوال حرم سے کیا، جو تھوڑا گڑبڑائی۔ جی سر، یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ حرم نے بڑے شریفانہ انداز میں سچ بولا تھا۔ آج ان کا انگلش کا ٹیسٹ تھا، اور اگر زہلے یہاں پھنس جاتی تو اسے 100% یقین تھا کہ ساحر خانزادہ کمرے سے باہر جھانکے گا بھی نہیں۔ ٹیسٹ تو پھر دور کی بات ہے۔ زہلے خان معافی مانگے ان دونوں سے۔ زہلے ساحر کی سرد آواز پر نظر اٹھائے، اسے سنجیدگی سے گھورتے لب سختی سے بھیج گئے۔ ماریہ اور بشرا اس کے ایٹیٹیوڈ پر حیرت سے منہ کھول کر رہ گئی۔ زہلے، میں معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ بالکل کسی نروٹھے بچے کی طرح بولی تھی۔
آپ سب جائیں کلاس روم میں۔ ساحر خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی، جو یس سر کہتی کیبن سے نکل گئی۔ ساحر خانزادہ سینے پر ہاتھ باندھے دروازے تک گیا۔ دروازہ اندر سے لاک کرتے وہ زہلے خان کے روبرو رکا۔ یہ مینر سکھائے ہیں تمہیں ہم نے زہلے؟ ساحر خانزادہ، تم اپنی ہی کلاس میٹ سے جھگڑی، وہ بھی بنا کسی ریزن کے؟ انتہائی تعصف آمیز لہجے میں کہتے نظریں اس کے گلابی گالوں پر ٹہری تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ آپ کے بارے میں گندا گندا بول رہی تھی۔ زہلے گہری سانس بھرتے ایک دم سے چیخی تھی۔ سنہری آنکھوں میں تیرتی نمی اور سرخی کو دیکھتے ساحر خانزادہ کے ماتھے پر سمٹے بل کم ہوئے۔ تو اس لیے تم نے انہیں مارا؟ سیاہ بوٹوں میں مکید قدم اس کی طرف بڑھاتے وہ مخمور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شاید دل کو چھوڑ جاننے کا منتظر تھا۔ نہیں، ہاں۔ مقابل کی گہری آنکھوں سے خائف ہوتے وہ ایک دم سے ڈر سے آنکھیں موندتے بولی۔ ساحر کے سختی سے بھیجے ہونٹ ایک دم سے ڈھیلے پڑے تھے۔ مضبوط ہاتھ ایک دم سے زہلے خان کی کمر کے گرد پھیلائے۔ اس نے جھٹکے سے اسے نزدیک کھینچا تھا۔ وہ میری تعریف کر رہی تھی۔ میں سر ہوں ان کا؟ تمہارا بھی تو اتنا ہی سر ہوں جتنا ان کا ہوں۔ پھر بایاں ہاتھ زہلے خان کے دہکتے گال پر پھیرتے وہ شدت خیز انداز میں بولتا، اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ مقابل کے پرتپش جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے زہلے کے گرفت پہ ساختہ ہی اس کے کوٹ پر سخت ہوتی چلی گئی۔ تعریف اور بے شرمی میں فرق ہوتا ہے۔ اچانک سے وہ سنہری آنکھیں اٹھی تھی۔ ساحر خانزادہ کی یوں لگا جیسے دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ وہ یک ٹک سانس روکے زہلے کو دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں آج چبھن تھی، غصہ اور شدت پسندی کے رنگ تھے جو صرف اور صرف ساحر خانزادہ کو لے کر تھے۔ اب تم یہاں سر سیریس لے رہی ہو زہلے؟ اب اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ ساحر خانزادہ کے سادے سے لہجے میں کہنے پر زہلے کی آنکھوں میں آنسو جھلمل کرنے لگے۔ ہاں واقعی میں اتنی بڑی بات نہیں۔ کوئی چاہے آپ کی آنکھوں کی تعریف کرے، آپ کے ہونٹوں کی، آپ کی ناک کی، آپ کے بالوں کی، مجھے اس سے کیا؟ بھیگی سنہری آنکھیں مقابل کی شہدک آنکھوں میں گاڑھے وہ سنجیدگی سے کہتی اپنی کمر پر بندھے۔ اس کے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش میں جھٹپٹ آئی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے وہ اسے لمحوں میں اپنی سمت کھینچتے اس کے گال پر ہونٹ رکھتے آنکھیں موندتے بولا تو مجھے کلاس میں جانا ہے۔ زہلے خان اس کی قربت پر لمحوں میں ہوش میں لوٹی تھی۔ خود کو اس مانسٹر کی قید میں پاتے اس کی رہی سہی سانسیں بھی خشک ہوئی تھیں۔ چلی جانا، میں نے کون سا روکا ہے؟ انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہتے اس نے نرمی سے اس کے پشت پر دباؤ بڑھاتے اسے سینے میں بھیج جاتا۔ زہلے کا نازک وجود اس کی گرفت میں بری طرح سے کپکپاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ساحر زہلے اسے دونوں شانوں سے جکڑتے خود سے دور کرتے منت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ گڈ، تمہارے لبوں پر میرا نام بہت سوٹ کرتا ہے۔ آج رات میرے کمرے میں آنا، میں دوبارہ یہ نام سننا چاہوں گا۔ اس کی اٹھی تھوڑی کو چومتے فرمائش ظاہر کی تھی، جبکہ اس کی فرمائش پر زہلے کا رنگ سفید پڑا۔ خوف و گھبراہٹ سے دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے حصار کو توڑتے اپنا لباس درست کرتے سانسیں بحال کرتی اس کے کیبن سے نکلے تھے۔ ساحر خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، سر نفی میں جھٹکتے وہ مسکراتا وہ زہلے کے پیچھے ہی کیبن سے نکلا تھا۔ شام کے ڈھلتے سائے کے بیچ اس نے آخری نگاہ نور آئینہ کو دیکھا جو ساحر خانزادہ کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ مڑا تھا۔ گاڑی کی چابیاں میز سے اٹھائے وہ عمارت سے باہر نکلا۔ ایک دو ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ سیدھا شاہ حویلی پہنچا تھا۔ آج وہ خلاف معمول وقت سے پہلے لوٹا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتی اس کی سیاہ مرسڈیز کو لان میں بیٹھی ماہ رخ نے مڑتے دیکھا تھا۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں چمک سی برپا ہوئی تھی۔ سامنے موجود صوفوں پر بڑا جمان بدر اور اسال آغا شاہ نے بھی اس کی گاڑی کو دیکھا تھا۔ محمل اور روب چائے سرو کر رہی تھی جبکہ رملا اور ماہ رخ فروٹس کھا رہی تھی۔ وہ کوٹ اور بیگ ملازم کے حوالے کرتے وہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، گمبھیر آواز پر سبھی نے اس کے سلام کا جواب دیا۔
گرے شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن کھلے ہونے کے سبب اس کا شفاف سینہ واضح ہو رہا تھا۔ مضبوط بازوؤں کو کوہنی تک شرٹ فولڈ ہونے کی وجہ سے عیاں ہو رہے تھے۔ خوبصورت اوشن بلو آنکھوں میں انتہا کی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا۔ کیسی ہیں آپ موم؟ وہ جھک کر محمل کی پیشانی پر بوسہ دیتے مستفسر ہوا۔ محمل زیر لب مسکرائے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ڈھیروں نظر کی آیات پڑھ کر اس پر پھونکی تھی۔ اسال آغا شاہ سرخ آنکھوں سمیت یہ منظر دیکھتے رخ موڑ گیا، جبکہ بدر اور روپ لب دبا گئے تھے۔ روپ سے پیار لیتے وہ ماہ رخ کے پاس بیٹھا جس پر رملہ بدک کر وہاں سے اٹھی تھی۔ بھائی کی جان، کیا کھایا جا رہا ہے؟ وہ پلیٹ میں سے سیب کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے محبت سے مستفسر ہوا۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، جڑواں تھے، پھر بھی اسال آغا شاہ خود کو ماہ رخ سے بڑا سمجھتا تھا۔ یہ سال جو تم نے ابھی منہ میں ڈالا وہ کھا رہی تھی میں۔ اس کے منہ کی طرف انگلی کرتے ماہ رخ نے اپنی نیلی آنکھیں چھوٹی کرتے کہا تو ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیلی۔ اس کا کچھ نام بھی تو ہوگا نا؟ گولڈن بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ماہ رخ کی گود سے پلیٹ اٹھا چکا تھا، جس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے گھورا۔ یہ میری ہے، وہ غصے سے بولی۔ تم بھی تو میری ہی ہو چڑیل، دو بدو جواب دیتے یسال نے ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ اچھا ہوا یسال جو تم وقت پر لوٹ آئے۔ خان حویلی والوں کی طرف سے نور آئینہ اور عیسیٰ کے نکاح کا کارڈ آیا ہے، اور میں اور بدر سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ تمہارا اور رملے کا نکاح بھی اسی دن رکھا جائے۔ اسال آغا شاہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے خاصی سنجیدگی سے کویا ہوا، گہری سیاہ آنکھیں بیٹے کے چہرے پر گڑی تھیں، جیسے وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا ہو۔ رملہ اسے ماہ رخ محمل کے اشارے پر وہاں سے اٹھ کر اندر لے گئی تھی، جس پر یسال نے گہری سانس بھرتے ان دونوں کو دیکھا۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کو ماہ رخ کا سوچنا چاہیے، پہلے اس کا نکاح کر لیتے ہیں، پھر میرا اور رملہ کا۔ اپنی ہلکی بڑھی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اسال نے پہلو بدلا۔ ہم لڑکے سے مل چکے ہیں یسال، لڑکا ہمیں اچھا لگا، مگر وہ جلد نکاح کرنا چاہتا ہے اور ہم اس حق میں نہیں۔ بدر عالم شاہ نے اسے اپنی تشویش ظاہر کی، جس کی اوشن بلو آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ تو کر دیں چاچو، وہ سادگی سے بولا۔ تم پاگل ہو گئے ہو یسال، بنا کسی تحقیق کے ہم ڈائریکٹ نکاح کر دیں؟ اسال بھڑکا تھا اس کی بے وقوفی پر۔ نکاح کوئی چھوٹی سی بات نہیں بابا، آپ ڈیٹ فائنل کریں، اگر وہ لڑکا سچا ہوا تو نکاح کرے گا، نہیں تو وہ خود بھاگ جائے گا۔ کندھے اچکاتے اس نے سادگی سے بڑی گہری بات کہی تھی۔ اسال اور بدر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اس بارے میں پہلے نہیں سوچ پائے تھے۔ میری لندن میٹنگ ہے، 1 ماہ تک شاید واپس نہ لوٹ سکوں۔ میرا اور رملہ کا نکاح پینڈنگ پر کر دوں۔ وہ اٹھا شرٹ کی سلوٹیں درست کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا اور قدم اندر کی سمت بڑھائے۔ کب کی ہے فلائٹ؟ اسال اس کی چوڑی پشت کو گھورتے ہوئے بولا۔ کل کی، کل شام 5 بجے کی۔ وہ رکا تھا، انتہائی نارمل سے لہجے میں بتاتے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ میں ایسا کرتا ہوں، محب سے مل کر آتا ہوں، تھوڑی بہت اور ڈیٹیل مل جائیں گی لڑکے کی تو اچھا ہے، بدر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس کے جاتے ہی اسال نے موبائل فون اٹھاتے یسال کی پرسنل سیکرٹری کو کال ملائی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ ریم نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اکثر اسے کال کرتے رہتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ریم بیٹا، کیا کل یسال کی کوئی فلائٹ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھتے یسال آغا شاہ کے کمرے کی بند کھڑکی کو دیکھا۔ جی سر، کل شام 5 بجے کی۔ اسال کے چہرے پر سکون سا اترا۔ شکریہ بیٹا، بس یہی پوچھنا تھا، وہ شائستگی سے کہتے پرسکون ہوتا کال کاٹ گیا۔ وہ شرٹ لیس وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتے کان میں لگا ایئرپورٹ آن کر گیا۔ بولو ریم، کیا نیوز ہے؟ وہ ڈریس سلیکٹ کرتا ناک چڑھائے اس سے مخاطب ہوا۔ سر، اسال سر کی کال آئی تھی، وہ آپ کی فلائٹ کا پوچھ رہے تھے۔ ریم کے بتانے پر اس کے ہاتھ ایک پل کو تھمے۔ گال پر موجود اس خوبصورت گڑھے نے اپنی چھپ دکھائی۔ وہ سر جھٹک کر ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ ویری گڈ ریم، تمہاری سیلری آج سے ڈبل، سنجیدگی سے کہتے اس نے بٹن دبائے ایئرپورٹ
کان سے اتارتے لاپرواہی سے بستر کی طرف پھینکتے قدم واش روم کی سمت بڑھائے۔ آج بہت تھک گئی ہوں بابا، وہ سر زرار پاشا خان کے کندھے پر ٹکائے منہ پھلا کر بولی تھی۔ زرار اس کے بچوں جیسے انداز پر بے ساختہ ہی مسکرایا تھا۔ باقی سب کے سامنے وہ ایک سمجھدار اور سلیقہ شعار لڑکی تھی، مگر زرار پاشا خان کے سامنے وہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی بن جایا کرتی تھی، جو اپنے باپ سے ہر لاڈ اٹھوانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ساحر نے نظریں موبائل فون سے اٹھائے پاس بیٹھی نعمت کو اشارہ کیا۔ دونوں ماں بیٹا مسکراتے ہوئے لب دبائے گئے تھے، کیونکہ دونوں ہی جانتے تھے اب کیا ہونے والا ہے۔ میری سینوریٹا کیوں تھک گئی؟ چلو ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، میں بھی مالش کرتا ہوں، تمہیں اچھا لگے گا۔ زرار محبت سے کہتے اس کی پیشانی چومتے صوفے کے نزدیک کشن رکھتے اسے نرمی سے اٹھائے بٹھا گیا تھا۔ اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو چلیں کر دیں۔ چھوٹی سی ناچ چڑھائے۔ نور آئینہ ہر بار کی طرح اترا کر بولی تو ساحر کے لیے اپنا کہا ضبط کرنا محال ہوا تھا۔ اس نے چپکے سے اس خوبصورت منظر کو اپنے موبائل فون کے کیمرے میں محفوظ کیا، جبکہ دوسرے سمت زرار پاشا خان تیل کی شیشی ڈھونڈ لاتے اب دونوں ہاتھوں سے نور آئینہ کے لمبے لمبے بالوں کی مالش کر رہا تھا۔ بابا مجھے لگتا ہے میرے بال آپ پر چلے گئے ہیں۔ ایک آنکھ بند کرتے نور نے سامنے والے صوفے پر بیٹھی نعمت کو دیکھتے کہا۔ نعمت جو اب اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹے ساحر کے بالوں کو سہلا رہی تھی، اس کے کان بے ساختہ ہی کھڑے ہوئے۔ اس نے جواباً کی اکھیوں سے دونوں باپ بیٹی کو دیکھا۔ ہاں نا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ پتہ ہے خانم کے اتنے سے بال تھے، بالکل اتنے سے۔ وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے نعمت کے چھوٹے بالوں کی لمبائی بتا رہا تھا، جس پر ساحر نے بھی گردن موڑ کر باپ کو دیکھا تھا۔ پھر میری انتھک محنت کی وجہ سے آج اس کے سر پر 2 بال نظر آتے ہیں۔ کالر درست کرتے وہ فخر سے بولا تو نور نے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے اپنا کہا ضبط کیا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال ساحر کا بھی تھا۔ پاشا خان بھولے مت، اتنے سالوں سے آپ کو جھیل رہی ہوں، اگر ان سب کے باوجود بھی میرے سر پر اتنے بال ہیں تو غنیمت ہی ہے، کیونکہ آج رات کو تھوڑی دیر کے بعد آپ بالکل گنجے ہونے والے ہیں۔ نعمت کی کڑکدار آواز پر ساحر اور نور کا کہا ایک ساتھ گونجا تھا۔ اوپس، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے آپی۔ گڈ نائٹ مام ڈیڈ۔ ساحر باپ کی کھوری پر گڑبڑا کر کہتا نور کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ دونوں جلدی سے ان کے کمرے سے بھاگے تھے۔ ان کے کہے کمرے سے اندر تک سنائی دے رہے تھے، جنہیں سنتے زرار مسکینیت سے مسکایا۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا میری جان، زرار پاشا خان نے لاڈ سے کہتے اپنی باہیں پھیلائیں، جس پر اسے غصے سے گھورتے نعمت نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ پرفیوم کی بوتل اٹھائی اس نے اچھے سے خود پر چھڑکی، بھیگے بالوں میں انگلیاں چلاتے ایک نظر اپنے سراپے پر دوڑائی۔ وہ اس وقت ڈارک بلو جینز اور ہوڈ میں ملبوس اپنا تفصیلی جائزہ لے رہا تھا۔ ایک نظر اپنی تیاری پر ڈالتے وہ زیر لب مسکرایا۔ سیٹی کی دھن پر اس کے جاگرز میں مقید پاؤں کھڑکی کی طرف بڑھے تھے۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ بڑی آسانی سے اندر اس کے روبرو کھڑا اسے اپنی گہری اوشن بلو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ کھلی کھڑکی سے چاند کی روشنی ٹکرا کر اس پری چہرے پر بکھر رہی تھی۔ میرا مون تمہارے مون سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے اپنی روشنی اپنے پاس رکھو۔ اس نے ایک نظر تاریک آسمان کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا اور چاند کی روشنی اور نور کے درمیان حائل ہوا تھا۔ اب وہ روشنی نور آئینہ کے بجائے کمرے میں بکھر رہی تھی۔ وقت ہو چکا ہے میری جان 2 سے 1 ہونے کا، مس سے مسز آغا شاہ بننے کا۔ چلو ایک گیم کھیلتے ہیں ڈارلنگ۔ وہ جھک کر نور آئینہ کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں ٹریس کرتے پراسراریت بھرے انداز میں بولا۔ نظریں اس چہرے کو دیکھتے ہی الگ سے انداز میں روشن ہوئی تھی۔ پاشا خان، آپ نے میرے لیے نکاح کا کارڈ بھیجا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سال آغا شاہ آپ کے لیے کچھ نہ لائے؟ لبوں پر تیز مسکراہٹ سجائے وہ زرار پاشا خان کو سوچتے، ہاتھ میں پکڑا کارڈ ٹیبل پر رکھتے نور آئینہ کی سمت بڑھا۔ کلوروفارم کی بجائے اس نے جھک کر اس کے کان کے پیچھے موجود مخصوص رگ کو دبایا اور پھر اسے نرمی سے باہوں میں بھرتے وہ خان حویلی سے باہر کی سمت نکلا۔
بائیں گال پر ابھرتے گڑھے سمیت اس نے ایک آخری نگاہ اس کاغذ پر ڈالی جو یقیناً کل صبح خان حویلی میں ایک نیا کوہرام مچانے والا تھا۔ توحید، کیا تم سچ میں ماروق سے نکاح کرنے والے ہو؟ تالیہ کو اب تک یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ایک ایک قدم سے بخوبی واقف تھی۔ توحید نے لیپ ٹاپ اسکرین سامنے کرتے اسے دیکھا۔ یہ سب سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں گڑیا، بس یہ خیال رکھنا کہ وہاں سب کچھ ٹھیک رہے۔ جتنا میں اسال اور بدر عالم کو جانتا ہوں، وہ ضرور انویسٹیگیشن کریں گے، اور رہی بات یسال آغا شاہ کی تو وہ مجھے نکاح والے دن ہی جانچنے کی کوشش کرے گا، مگر اصل دھماکہ اسی دن تو ہوگا۔ یسال کا خوبرو چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کیسا دھماکہ توحید؟ تالیہ نے حیرت سے پوچھا، جس پر وہ سر جھٹک گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے سب جاننے کی؟ انتظار کرو اور دیکھتے جاؤ کیسے میں اس شاہ خاندان کو تباہ برباد کرتا ہوں۔ اپنا اور مام کا خیال رکھنا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں وحشت سے سمٹے تھے، جسے تالیہ سے چھپانے کی کوشش کرتے وہ جلدی سے کال کاٹ گیا۔ گڈ مارننگ خانم۔ شاور لے کر وہ جیسے ہی باہر نکلا، کمرہ سمیٹتی نعمت کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے زرار نے نرمی سے اس کے گال پر لب رکھتے اسے ہمیشہ کی طرح مارننگ وش کی۔ نعمت کے ہونٹ بے ساختہ ہی مسکراہٹ ڈھلے۔ گڈ مارننگ خان صاحب، اب آپ جائیں اور اپنی لاڈلی کو اٹھا دیں، کیونکہ میڈم نے سختی سے کہا تھا کہ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ ہے، اس لیے بابا کے علاوہ کوئی بھی صبح صبح اسے جگانے مت آئے۔ نعمت اپنی ناک چڑھائے منہ بناتے بولی۔ اس کی جالسی پر زرار پاشا خان کا کہا گونجا تھا۔ خانم میری جان، جلنا چھوڑ دو۔ زرار اس کے سر پر بوسہ دیتے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ سر جھٹک کر کام سمیٹنے لگی۔ پرنسس، دروازہ نوک کرتے وہ اسے پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں پھیلی نیم تاریکی پر اس کے ہونٹ پہ ساختہ ہی مسکرائے تھے۔ دھیمے قدموں سے وہ بیڈ کی سمت بڑھ رہا تھا، مگر نور آئینہ کی خالی جگہ کو دیکھتے اس کے مسکراتے ہونٹ ایک دم سے سمٹے۔ وہ ایک دم سے مڑتے واش روم کی سمت دیکھنے لگا۔ نور گڑیا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا، پھر بھی اس نے اسے آواز دیتے پکارا، جس کا جواب نہ پاتے وہ تیزی سے واش روم میں داخل ہوا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ زرار کے دل میں بے چینی سی بڑھی۔ وہ جلدی سے واش روم سے نکلتے ڈریسنگ روم اور لائبریری روم کی طرف بھاگا، مگر نور آئینہ وہاں ہوتی تو اسے ملتے۔ ایک دم سے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی چلی گئی تھی، چہرے پر زردیاں سی گھلی۔ وہ تیزی سے باہر کی سمت بڑھا، مگر اچانک کسی احساس کے تحت اس کے قدم رکے تھے۔ پانی کے جگ کے نیچے ایک سفید کارڈ تھا، شہد رنگ آنکھیں ایک ساتھ نہ جانے کتنے ہی بل سمیٹے۔ وہ بھاگنے کسی انداز میں ٹیبل تک پہنچا۔ جب کھسکاتے اس نے جھپٹنے کسی انداز میں وہ کارڈ اٹھایا۔ کارڈ کھولتے اسے وہاں لکھی تحریر پڑھی۔ میں نے ایک راز بتایا اسے سرگوشی میں، میں نے ایک روز تیرے نام پہ مر جانا ہے۔ تحریر پڑھتے ہی اس کی شہد رنگ آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے والا منظر لہرایا، جب اس کی نظروں کے سامنے ہی یسال آغا شاہ نے اس کے پرنسس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی تھی۔ ایک شعر کے سوا کارڈ پر کچھ بھی نہیں تھا۔ کارڈ کو مٹھیوں میں دبوچتے وہ جبڑے سختی سے بھینچتے اسپاٹ چہرے سمیت باہر نکلا۔ ساحر! ریکنگ پر ہاتھ جمائے اس نے پوری قوت سے ساحر کو آواز دی۔ ملازمین ہڑبڑا کر مڑے تھے۔ ایک عرصے کے بعد خان حویلی میں زرار پاشا خان کی دھاڑ گونجی تھی۔ نعمت اور گلمینے بھی گھبرا کر باورچی خانے سے نکلی۔ کیا ہوا زرار؟ زارون اجلت بھرے انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس تک گیا تھا۔ میری پرنسس نہیں ہے زارون، لفظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا۔ زرار کا اپنا وجود جیسے آگ کی لپیٹ میں آیا تھا۔ آنکھوں میں مرچیاں سے بھرنے لگی۔ 25 سالوں سے جس گڑیا کو اس نے سینے سے لگا کر دنیا کی سرد و گرم سے چھپا کر پالا تھا، آج وہ گڑیا اسی کے گھر سے غائب تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے برچھی سے اس کے وجود کو تار تار کر ڈالا تھا۔ زرار نور یہی ہوگی، تم پریشان مت ہو، چلو نیچے چلو۔ زاروں نے اسے پرسکون کرتے اپنے ساتھ نیچے لایا تھا۔ زہلے، ساحر اور عیسیٰ چند ہی منٹوں میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکے تھے۔ نور آئینہ کہیں بھی نہیں ملی تھی، ہوتی تو ملتی۔ نعمت بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ہچکیاں بھرتے صوفے پر ڈھے سی گئی تھی۔ جوان بیٹی رات کے پہر گھر سے غائب تھی۔
ان کی عزت تو مٹی میں مل گئی تھی۔ اس کی پاکیزہ بیٹی نہ جانے وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ گلمینہ نعمت کو خاموش کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ پاشا خان تم پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ نور کو کوئی کام ہو، اس لیے وہ صبح صبح بنا بتائے ہی چلی گئی۔ نرگس خان نے بیٹے کو دلاسا دینے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اچھے سے جانتا ہوں یہ کس بغیرت کا کام ہے۔ ہاتھ میں موجود کارڈ پر اس کی گرفت اور بھی شدید ہوئی تھی۔ عیسیٰ اور ساحر نے حیرت سے زرار کو دیکھا تھا۔ کس کا کام ہے یہ بابا؟ ساحر نے سرد اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ سال آغا شاہ کا۔ نفرت بھری پھنکار میں اس نے غراتے ہوئے سال آغا شاہ کا نام ادا کیا تو نعمت سمیت ہر کسی کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی سی پھیلی۔ ایسا نہیں ہو سکتا پاشا خان، میرا بیٹا کبھی ایسا نہیں کر سکتا، نعمت نے تیز لہجے میں چیختے ہوئے کہا تھا۔ وہ یہ سال پر الزام ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب ہی اسی وقت شاہ حویلی جاؤں گا اور اس بغیرت کو جان سے ماروں گا۔ زرار پاشا خان سامنے موجود ٹیبل کو پوری قوت سے لات مارتے دھاڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ زاروں نے تیزی سے اس کا ہاتھ جکڑتے اسے روکا۔ صبر کرو زرار، وہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، ہم بنا کسی ثبوت کے کچھ نہیں کر سکتے۔ زارون کے کہنے پر زرار نے گھورا۔ یہ دیکھو، یہ ہے ثبوت کہ میری پرنسس کو اس گھٹیا لڑکے نے کڈنیپ کیا ہے۔ زرار نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ فضا میں لہرایا تو زارون نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے وہ کارڈ تھاما۔ وہاں لکھا شعر پڑھتے زارون کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے۔ اس شعر سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی زرار کہ سب یہ سال نے کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا کام ہے تو مطلب اسی کا کام ہے۔ تم میں سے کوئی میرے ساتھ جائے یا نہ جائے، میں ابھی اور اسی وقت شاہ حویلی جاؤں گا۔ زرار دھاڑ کر کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر کی طرف بھاگا۔ عیسیٰ، ساحر اور زارون بھی اس کے پیچھے لپکے تھے، جبکہ نعمت نے سر ہاتھوں میں گراتے سب خیریت کی دعا مانگی۔ ہارن کی آواز تیزی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مسلسل بجتے ہارن پر آغا جان کی سب آنکھوں میں ناگواری سمٹی۔ اسال دیکھو کون بے شرم ہے، ہمارا پوتا سویا ہوا ہے، اگر یہ سال کی نیند خراب ہوئی تو میں آنے والے کو جان سے مار دوں گا۔ آغا جان کی سر تحکم بھری آواز پر اسال نے گہری سانس بھرتے محمل کو دیکھا، جس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ شاہ حویلی کے سب افراد کھانے کی میز پر موجود تھے، ماسوائے اسال آغا شاہ کے۔ آغا جان نے اسے اٹھانے سے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ بقول ان کے وہ اس حویلی کا بادشاہ تھا اور باقی سب اس کی رعایا، جن پر حکم چلانا اسال آغا شاہ کا حق بھی تھا اور فرض بھی۔ اسال اٹھنے لگا جب اچانک زرار پاشا خان اور باقی سب تیز تیز قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئے۔ یسال! زرار پاشا خان اپنے رستے میں آتے ہر چیز کو پاؤں کی ٹھوکر رسید کرتے دھاڑتا جا رہا تھا۔ اسال لمحوں میں حیرت زدہ سا ہوتے اٹھا۔ بدا عالم بھی عجیب پریشانی کا شکار ہوا تھا۔ زرار کیا بات ہے؟ اسال اسے دیکھ کر بولا۔ یسال! زرار اسے انسنا کرتے پھر سے پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ برخودار زبان کو لگام دو، ہمارے پوتے کا نام ایسے نہیں لے سکتے تم۔ سب آنکھوں میں جلال سمیٹے وہ سرد لہجے میں بولے تھے۔ زاروں نے گہری سانس بھرتے لبوں کو تر کرتے زرار کو دیکھا جو الگ ہی جلال میں تھا، جبکہ اوپر اپنے کمرے میں تکیے میں سر دیے لیٹے یسال آغا شاہ کے گال کا گڑا پھر سے نمایاں ہوا تھا۔ خوبصورت لوگوں پر دلفریب مسکراہٹ سمیٹے وہ زرار پاشا خان کی بے قراری سن رہا تھا۔ زرار مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ اسال نے اسے شانوں سے جکڑتے پوچھا، جو بری طرح سے گہرے سانس لیتے ایک نظر اسال کو دیکھتے پیچھے کھڑی محمل کو دیکھنے لگا جو عجیب پریشانی کا شکار کھڑی تھی۔ اسال اپنے بیٹے کو بلاؤ، میری نور آئینہ کو اس نے کڈنیپ کیا ہے، بلاؤ اسے، کہاں ہے وہ؟ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے وہ غرا کر بولا تو اسال نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ محمل کی نیلی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، جبکہ روپ نے تیزی سے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اسال تم یسال کو بلاؤ نیچے، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ زارون نے آگے بڑھتے نرمی سے کہا تو ساحر نے تیزی سے باپ کو جکڑا تھا۔ وہ الگ تیش میں تھا، اس کی بہن غر سے غائب تھی اور وہ لوگ بجائے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ ماموں، ہم بس ایک بار یسال سے یقین دہانی چاہتے ہیں۔
ساحر نے شائستگی سے کہا تو اسال نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ نورائنہ غائب تھی، یہ بات اس کے حواسوں پر بری طرح سے طاری ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے ڈیڈ، صبح صبح اتنا شور؟ آنکھیں مسلتے وہ بلیک ٹراؤزر کے اوپر سیاہ بنیان پہنے شرٹ لیس سا نیچے اترا تھا۔ اس کے سفید مضبوط بازو عیا ہو رہے تھے۔ آغا جان سمیت ہر کسی نے اس خوبرو شخص کو دیکھا تھا جو سوئی جاگی کیفیت میں انتہائی معصومیت سمیٹے نیچے اترا تھا۔ زرار اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ایک دم سے اس پر جھپٹا، اسے گریبان سے جکڑتے وہ کسی کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کے چہرے پر گھوسوں کی برسات کر گیا۔ محمل نے چیخ کر لبوں پر ہاتھ جمایا تھا۔ ماہرخ اور رملہ الگ خوابزدہ ہوئی تھی، جبکہ آغا جان اپنی چھڑی سنبھالتے زرار پاشا خان کو گالیاں دیتے آگے بڑھ رہے تھے۔ چھوڑو میرے یسال کو، کمینے، بغیرت انسان! آغا جان کی آواز غصے کی شدت سے لڑکھڑائی تھی۔ بدر نے تیزی سے انہیں سہارے سے تھاما، وگرنہ وہ جلد زمین بوس ہو جاتے۔ مار لیں جتنا مارنا ہے انکل۔ طبیب میرے پاس ہے، بھلا یہ زخم کیا تکلیف دیں گے؟ ہونٹ کے کنارے سے بہتے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے وہ کراہتا ہوا اپنے گریبان پر زرار پاشا خان کے گرفت کو دیکھتا دھیمے لہجے میں بولتا، آنکھ دبا گیا۔ زرار پاشا خان کا پورا وجود لہو ہوتا چلا گیا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زرار کی دھار پر وہ بلند آواز میں کراہ پڑا۔ آغا جان بچائیں! یسال کی کراہ سنتے ہی آغا جان تڑپ اٹھے تھے۔ وہ اپنی لاٹھی سے بدریغ زرار پاشا خان کی پشت پر وار کرتے چلے گئے، جبکہ اسال اور زارون نے تیزی سے زرار کو یسال سے الگ کیا۔ زرار تم میرے گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ میں رشتے کا لحاظ کر رہا ہوں، پلیز تم اپنی حد میں رہو۔ اسال نے اسپاٹ لہجے میں کہتے یسال کو تھامے کرسی پر بٹھایا، جو اب آغا جان کے گلے لگا درد سے آہیں بھر رہا تھا۔ خواتین نے اسے گھیرے میں لیا تھا، جس کے زخموں سے زیادہ اس کے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ نور کو میرے بیٹے نے کڈنیپ کیا ہے؟ اگر یسال نے اسے کڈنیپ کیا ہوتا تو وہ گھر پر کیوں ہوتا؟ اسال نے سرد لہجے میں پوچھا تو زرار نے لب بھینچ ڈالے۔ وہ مجھے نہیں معلوم، مگر میں جانتا ہوں کہ نور اس کے پاس ہے۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اسال نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ثبوت؟ یہ رہا ثبوت۔ زرار نے وہ کارڈ اسال کے سامنے لہرایا، جسے یسال نے ایک دم سے جکڑ ڈالا تھا۔ میں نے ایک راز بتایا اسے سرگوشی میں، میں نے ایک روز تیرے نام پہ مر جانا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا شعر ہے! کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ یسال اس شعر کو بلند آواز میں پڑھتے معصومیت سے مستفسر ہوا، جس پر زرار نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ اسال نے وہ کارڈ یسال سے جھپ چھینا اور پھر زرار کو دیکھا۔ زرار، اس کارڈ سے میرے بیٹے کا کیا تعلق؟ تم اچھے بھلے سمجھدار انسان ہو، اس کارڈ پہ سوائے شعر کے اور کچھ بھی نہیں۔ تمہاری بیٹی تمہارے گھر سے غائب ہوئی ہے، اور میرا بیٹا کل رات سے میرے گھر پر ہے، اور تم دیکھ رہے ہو وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر نور یسال کے پاس ہوتی تو یسال بھی گھر سے غائب ہوتا، مگر میں جانتا ہوں اسال کے نور اس کے پاس ہے۔ زرار اب بھی اپنی بات پر اٹل تھا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر ٹھوس ثبوت لاؤ، تب جا کر میں مانوں گا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ اپنی سرد سی آنکھوں سے اسے گھورتے وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، تو زرار نے گہری سانس بھرتے سر اسبات میں ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، اب میں ٹھوس ثبوت کے ساتھ آؤں گا، اسے گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے کر جاؤں گا۔ یسال کو گھورتے وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا انہی قدموں سے واپس مڑا۔ آنکھوں میں پڑنے والی تیز روشنی کے سبب اس نے کھلکھلا کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں کھولی تھی۔ بستر سے اٹھ کر بیٹھتے وہ بھرپور انداز میں بازو پھیلائے انگڑائی لیتے بیدار ہوئی۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ایک دم سے کھولتے اس نے سائیڈ میز پر رکھی زرار پاشا خان کی تصویر کو دیکھنا چاہا، مگر وہاں خوبصورت وائٹ روز کا گلدستہ دیکھ گلابی ہونٹ ایک دم سے ڈھیلے پڑے تھے، بھرے بھرے گالوں پر سرخیاں سے بکھرے تھے، سیاہ ریشمی بال کمر سے نیچے تک ڈھلک رہے تھے۔ بابا! اب کی بار ہرنی جیسی گہری کالی آنکھیں پھیلائے اس نے ایک دم سے گردن موڑتے پورے کمرے کو دیکھا۔
جو گلاس وال مرر پر مشتمل تھا۔ سفید پردے چاروں طرف سے دیواروں پر نصب تھے، مگر ہوا کے سبب وہ گلاس وال سے ٹکراتے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ پورے کمرے کے فرش پر سرخ پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی اور دیواروں پر نور آئینہ کی خوبصورت تصاویر پورٹری کی گئی تھی۔ ہر وال پر کوئی بھی ایک ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر نور آئینہ کی کوئی تصویر نہ لگا۔ اچانک کمرے میں گہری تاریکی چھائی تھی۔ گلاس وال کے باہر ایک مصنوعی دیوار کا جال بچھا اور پھر سے کمرے میں خوبصورت روشنی چھائی۔ نور نے حیرت سے اپنی آنکھیں بچوں جیسے انداز میں مس لی۔ اسے یہ سب کچھ ایک خواب لگا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر بے ترتیبی سے جھول رہا تھا۔ دایاں پاؤں جیسے ہی بیڈ سے نیچے کی سطح پر آیا تو اچانک چھت پر سے سفید پھولوں کی برسات سی ہونے لگی۔ نور نے دھڑکتے دل سے اپنا پاؤں واپس کھینچا۔ پھول گرنا بند ہو گئے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہ ٹکر ٹکر چھت کو گھورنے لگی۔ اتنا پیارا نائٹ میئر۔ بھرے بھرے گالوں پر ہاتھ رکھتے وہ خوشی سے کھلکھلائی۔ اس کی خوبصورت پرسوز سے کھلکھلاہٹ پر میلوں دور بیٹھے اس اوشن بلو آنکھوں والے مغرور سے شخص کے لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ بکھری۔ نور نے اب کی بار احتیاط سے سفید پاؤں فرش پر رکھا تو پھر سے پھولوں کی بچھاڑ ہوئی تھی اور پھر پورے کمرے میں وہ گول گول چکر لگاتے کھلکھلاتی رہی۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر مقابل کے کانوں میں سکون سا اترتا چلا گیا۔ یہ سال میری جان، زخم تو صاف کروا لو۔ وہ آنکھیں موندے کان میں لگے ایئرپورٹ سے ابھرتی آواز کو دل میں اتار رہا تھا جب اچانک محمل بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے روبرو ہوئی۔ زرار پاشا اور باقی سب لوگ جا چکے تھے۔ یہ سال اوپر اپنے کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا نیچے سب کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ کسی کو سوچنے کے موڈ میں نہیں تھا ماں سوائے نور آئینہ کے۔ مام، میں نے اپائنٹمنٹ لے لی ہے ڈاکٹر سے، ابھی وہیں جا رہا ہوں، وہ گھڑی پہنتا سنجیدگی سے بولا۔ مگر بیٹا، ڈونٹ وری مام، ویسے بھی تھوڑی دیر میں میری فلائٹ ہے، آپ اپنا اور باقی سب کا خیال رکھیے گا، میں اب نکلتا ہوں۔ وہ محمل کے سر پر بوسہ دیتے اسے وہیں چھوڑتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اسال آقا شاہ نے آگے بڑھتے اسے روکنا چاہا۔ پلیز ڈیڈ، رہنے دیں، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسال کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھتے سنجیدگی سے کہتا۔ ماہ رخ کی جانب بڑھا۔ بس بھی کر دو ماہی یار، بالکل ٹھیک ہوں میں، اب رونا مت، میں کال پر بات کرتا رہوں گا۔ وہ ماہ رخ کے آنسو صاف کرتے پیار سے اس کی پیشانی چومتے بولا تھا۔ روپ سے ملتے وہ آقا جان کے گلے ملتا باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسال آقا شاہ نے دیر تک اس کی گاڑی کو دیکھا تھا۔ آج اسے پہلی بار زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے دکھ لگ رہا تھا، کیونکہ آج اس کی آنکھوں کے سامنے ہی زرار پاشا خان اس کے پاس بے قصور بیٹے کو مار کر گیا تھا۔ جبڑے بری طرح سے بھیجے وہ گہری سانس بھرتے اندرونی سمت بڑھا۔ تو میرے پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کہانی کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔